خواتین و حضرات، تنہائی اور خلوت کی باتیں آج ختم، اور پھر آپ سے ایک نئے موضوع پر گفتگو شروع ہوگی۔ تنہائی اور خلوت کے حوالے سے آج آخری بات بس ان لوگوں کی کرنا باقی رہ گئی ہے جنہوں نے تنہائی اور خلوت کے معنی تبدیل کیے، اور جنہوں نے دنیا کو یہ سمجھایا اور بتایا کہ جب انسان تنہا رہ جاتا ہے تو وہ کیسا محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ تنہائی جس کا شکار وہ دنیا کے رویوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، وہ انہیں کتنا عظیم بنا سکتی ہے۔ انسان بے شک ایک ایسی تخلیق ہے کائنات میں جو زندہ ہے اپنے رشتوں اور نعتوں اور ارد گرد کے ماحول کے ساتھ رابطوں کی وجہ سے، لیکن جب ایک ایک کر کے یہ سب تعلق رابطے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہی انسان سب رشتوں اور نعتوں کے بغیر کسی قید میں، کسی تنہائی میں، کسی غار میں، کسی صحرا میں، کسی کنویں میں، کسی پہاڑ پر یا کسی جنگل میں اکیلا رہ جاتا ہے، تو وہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہے یا اس کی زندگی کی ابتدا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا میں آپ سے تذکرہ کر کے تنہائی اور خلوت کے اس پورے سیکوینس کو جو کئی ہفتوں تک آپ کے ساتھ شیئر ہوتا رہا اسے ختم کریں گے۔ سب سے پہلی تنہائی وہ ہے جو کہ ماں کے رحم میں انسان محسوس کرتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ محسوس کیسے کرتا ہے، تو جناب میں آپ سے عرض کروں کہ جو سب سے پہلی چیز انسان ڈیولپ کرتا ہے پوائنٹ آف کنسیپشن کے بعد ایز این آرگن، وہ اس کا برین اور اس کا ہارٹ ہوتا ہے۔ جیسے ہی برین اور ہارٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ زندگی کی دلیل بن جاتا ہے بچے کی۔ اب اس کی ساری ڈیولپمنٹ تنہائی میں ہوتی ہے، یعنی اس کی جو ابتدا ہے انسان کی وہ تنہائی سے ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر ایک یوٹرس میں، ایک رحم میں ٹوینز بھی ہوں تو وہ بھی ایک دوسرے کا ادراک نہیں رکھتے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی تنہا ہوتے ہیں۔ یہ 38 ہفتوں پر محیط تنہائی ایونچولی اس وقت ٹوٹتی ہے جب وہ فیٹس دنیا میں باہر آ جاتا ہے۔ لیکن یہ شاید پریپریشن ہے ایک انسان کی کہ وہ کس طرح سے اگر پھر دوبارہ سے تنہا ہو تو وہ اپنی اس ڈیولپمنٹ اور اس پروسیس آف ڈیولپمنٹ کو جاری رکھ سکتا ہے۔ ہاں، اس کو ایک سپورٹ تو اویلیبل تھی، اور وہ سپورٹ کس کی تھی؟ وہ نرچرنس کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ ماں سے آ رہی تھی۔ اور اب جب وہ زندگی میں دوبارہ اتنا ہی تنہا ہوگا جتنا وہ ماں کے رحم میں تھا، تو پھر اس کی پرورش اور اس کی نرچرنس کی ذمہ داری وہ لے لیتا ہے جس کا کلیم یہ ہے کہ وہ ہمیں ہماری 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جو الٹیمیٹ نرچرر ہے، رب ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ربوبیت نرچرنس ہے۔ تو جب کوئی شخص زندگی میں تنہا کر دیا جاتا ہے تو ایک دفعہ پھر وہ دنیا میں یوٹرس میں آ جاتا ہے، اور اس یوٹرس کو اب آپ یوں لیجئے کہ یہ جو رحم ہے اس میں اب اس کو فیڈ کون کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے، اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ وہ کائنات کا خالق جس نے ماں کو بھی پیدا کیا تھا۔ اب یہ موقع ہے اسٹڈی کرنے کا کہ اس تنہائی میں اس کا رابطہ اور اس کا کنیکشن اس الٹیمیٹ نرچرر کے ساتھ کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے، اور پھر وہ اس تنہائی کو کیسے خلوت میں بدل دیتا ہے۔ یہیں سے بات شروع ہوئی تھی۔ تو
یہ بات اس لیے کرنا ضروری ہے کہ میں اور آپ زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ممکن ہے کہ ایسی کیفیت میں چلے جائیں. اللہ نہ لے جائے، لیکن اگر کبھی لے جائے تو یاد رکھیے گا کہ یہ وہ لمحہ ہے جو کہ ڈیفائن کرتا ہے ایک انسان کا الٹیمیٹ ایکسپریشن. ایک انسان کہاں تک کتنا ڈیولپ ہو سکتا ہے ماں کے رحم سے باہر نکل کر. یہ ایکسپریشن اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پھر تاریخ میں آپ کو ایسے تنہا لوگوں کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، اور پھر ان کی تنہائی میں ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. کبھی وہ ڈیولپمنٹ صرف 10 دن پر محیط ہوگی، 2 محرم سے لے کر 10 محرم کی شام تک کی کہانی ہوگی، اور اس میں کائنات کا ایک سفر ہوگا جو آپ کو یہ ڈیفائن کرے گا کہ تنہائی انسان کو کہاں کس مقام تک لے جاتی ہے. کبھی وہ تنہائی شیب ابی طالب کی تنہائی ہوگی، تو وہاں یہ طے ہوگا کہ کون اپنے ہیں اور کون پرائے. اور جب شیب ابی طالب کا سارا معاملہ ختم ہوگا تو جو کوئی باہر آئیں گے لوگ، وہ پھر ایسا نور لے کر دنیا میں آئیں گے کہ پھر ان کی روشنی سے صرف ایک علاقہ یا ایک شہر نہیں بلکہ صدیاں پر نور ہو جائیں گی. یہ وہ بھی تنہائی ہے جو مچھلی کے پیٹ میں یا اس کنویں میں محسوس ایک پیغمبر کرتا ہے جس میں دنیا اسے پھینک دیتی ہے. وہاں اس کے اندر اس کی ذات میں وہ چیزیں پکتی ہیں، وہ پھل لگنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ پھر اسے عزیز مصر بنا دیتے ہیں، اسے مصر کا شہنشاہ بنا دیتے ہیں. اور اس کے اندر وہ پختگی پیدا ہوتی ہے جس سے جب وہ اس کیفیت سے باہر آتا ہے تو پھر اس کے اوپر کتنا ہی کڑا امتحان زلیخا کی طرف سے ہو یا کسی فرعون کی طرف سے، پھر وہ رکتا نہیں. وہ امتحان لینے والے ابو سفیان ہوں، ابو جہل ہوں یا وہ یزید ہوں، پھر وہ اس امتحان میں اس تنہائی کی وجہ سے کبھی ہارتا نہیں ہے. یہ جو تنہائی کی کیفیت ہے یہ عاشق محسوس کرتے ہیں. اس تنہائی میں ان کی نگاہ میں دنیا بے معنی ہو جاتی ہے اور ان کا معشوق ہی سب کچھ ہو جاتا ہے. اور یہاں وہ کیفیت ہے جہاں عاشق اور معشوق ایک ہو جاتے ہیں، یعنی 2 تنہا مل کر خلوت کے احساس میں چلے جاتے ہیں. اور یہ جو مرجنس ہے یہ وہ پرسوٹ ہے جس کے لیے یہ ساری گفتگو آپ کے ساتھ کی، کہ کہیں یہ سارے سفر کے دوران جو آپ ساتھ گفتگو ہوتی رہی اس میں آپ تک یہ پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ کبھی بھی اپنی تنہائیوں سے ڈریے گا نہیں. یہ تو آپ کو ایک اگلے سفر پر لے جانے کا ایک پل ہے، یہ والی تنہائی. آئیے طے کریں کہ ہم اس سے کبھی ڈریں گے نہیں. ہم یہ جان جائیں گے کہ ہر عاشق تنہا ہوتا ہے، اور یہی وہ تنہائی ہے جو اب اسے ایک اور تنہا سے ملائے گی اور پھر دونوں مل کر ایک ہو جائیں گے. یہ جو سفر جس کا آپ کے ساتھ ذکر ہوا، اس میں جن جن ہستیوں کے نام میں نے آپ سے لیے، یہ وہ ستارے ہیں آسمان پر جو میرے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو تنہائی سے خلوت تک کا سفر کرنا شروع کرتا ہے اس کے لیے قطب شمالی ہیں، اس کے لیے نارتھ سٹار ہیں. ان کو ذہن میں رکھیے گا تو یقین کیجئے زندگی کی آخری سانس تک کبھی تنہائی آپ کے اندر انگزائٹی، ٹینشن یا ڈپریشن نہیں پیدا کرے گی، بلکہ آپ اسے ایمبریس کریں گے، آپ اسے گلے لگائیں گے اور ہمیشہ یہ محسوس کرتے رہیں گے کہ یہ تو میری سفر کا بس ایک اگلا قدم ہے.